بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ وی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے الفاظ کے علاوہ ابلاغ کے مختلف دوسرے طریقے کون سے ہیں اور ہماری روزمرہ زندگی میں ان کی کیا اہمیت ہے، یعنی کہ ہم زبان یا الفاظ کے ذریعے جو ابلاغ کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کون سے طریقے ہیں۔ آئیں آغاز کرتے ہیں۔ اشارے۔ زبان کے علاوہ مختلف قسم کے اشارات بھی ابلاغ کا اہم ذریعہ ہیں۔ اگر صرف زبان پر اکتفا کیا جائے تو گونگے اور بہرے لوگ تو ابلاغ کرنے سے قاصر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ بعض باتیں عام لوگوں کو بتانے کی نہیں ہوتی، ان کو بھی مخصوص اشاروں کے ذریعے کہا جاتا ہے۔ علاوہ بریں اشارات کی مدد سے بات پہنچانا اور سمجھنا بھی ابلاغ کہلاتا ہے۔ ان اشارات کو مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 جسمانی اشارے، نمبر 2 خاکے اور لائنیں، نمبر 3 آواز کے اشارے، نمبر 4 رنگوں کے اشارے۔ جسمانی اشارے۔ جسمانی اشاروں سے ابلاغ سے مراد وہ اشارات ہیں جو ہم اپنے جسم کو مختلف حرکات دے کر کرتے ہیں۔ ان حرکات سے ایک مخصوص مفہوم وابستہ ہوتا ہے جسے عام لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح جسم کے اشارات کے ذریعے مختلف پیغامات پہنچائے جاتے ہیں۔ مثلا جب ہم کسی کو اپنے پاس بلانا ہو تو ہاتھ سے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ کسی کو کام کرنے سے روکنا ہو تو بھی ہم اشارے سے روک سکتے ہیں۔ کسی مسئلہ پر ہاں یا نہیں میں جواب دینے کے لیے ہم اپنی گردن سے اشارہ کرتے ہیں۔ اس طرح ہم آنکھ کے اشارے سے بھی مخصوص پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسمانی اشارے ابلاغ کا اہم ذریعہ ہیں۔ نمبر 2 خاکے یا لائنیں۔ خاکے یا لائنوں سے مراد ایسے اشارات ہیں جن میں مخصوص خاکوں اور لائنوں کے ذریعے مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ مثلا بجلی کے کھمبے پر سرخ کھوپڑے کا نشان خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح سگریٹ نوشی سے منع کرنے کے لیے سگریٹ کی تصویر پر سرخ کراس لگا دیا جاتا ہے۔ سڑک بند ہو تو سڑک کی تصویر پر کراس لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح روزمرہ زندگی میں ابلاغ کو مؤثر بنانے کے لیے مختلف خاکوں اور لائنوں سے مدد لی جاتی ہے۔ نمبر 3 رنگوں کے اشارے۔ رنگوں کے اشاروں میں مختلف قسم کے رنگوں سے جو مفہوم وابستہ ہوتا ہے وہی تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک مخصوص پیغام لوگوں تک مختلف رنگوں کی وساطت سے پہنچایا جاتا ہے۔ مثلا ٹریفک کے اشارے پر جب سرخ رنگ کی بتی جل رہی ہو تو ہم رک جاتے ہیں۔ اس طرح اشارے کے ابلاغ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جب یہ سبز ہو جائے تو ہم دوبارہ اپنے سفر کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کو سرخ پھول دیا جائے تو اس میں محبت کا اشارہ ہوتا ہے۔ اگر زرد پھول دیا جائے تو مراد نفرت کی جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے رنگ ہماری روزمرہ زندگی میں ابلاغی اہمیت رکھتے ہیں۔ آواز کے اشارے۔ ہم روزمرہ زبان کے علاوہ بھی بعض بے معنی الفاظ بولتے ہیں جن کا اگرچہ اپنا کوئی مفہوم نہیں ہوتا، مگر ان سے ایک خاص قسم کے مجازی معنی وابستہ کر لیے جاتے ہیں اور یہ آوازی اشارات عام طور پر زبان سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا جب کوئی بہت خوش ہوتا ہے تو وہ ہرا، ہا ہا وغیرہ جیسی آواز نکالتا ہے، مگر جب وہ شدید تکلیف میں ہو تو غیر ارادی طور پر آہ یا او جیسی آواز نکالتا ہے جو کہ تکلیف کو ظاہر کرتی ہے اور سننے والا فوراً بصورتحال سمجھ جاتا ہے۔ اس طرح آواز کے اشارات ابلاغ میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ علامتیں۔ علامت سے مراد الفاظ کے عام معنوں کے علاوہ مجازی معنی ہوتے ہیں۔ علامتیں ابلاغ کا ایک مؤثر اور اہم ذریعہ ہیں۔ الفاظ بذات خود علامت ہوتے ہیں اور ان کے مفہوم کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے، بلکہ قدیم سے جدید تک ان سے جو مفہوم وابستہ ہوتا ہے اس سے ہم کافی حد تک آگاہ ہوتے ہیں۔ مثلا پھول سے مراد خوبصورتی ہے، اس لیے اگر ہم کسی کو پھول جیسا کہہ دیں تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ کتا ایک پلید جانور ہے، ہم کسی انسان کو کتا کہہ دیں تو وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کیونکہ کتا گندگی کی علامت ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں بے شمار علامتیں استعمال کرتے ہیں اور علامتیں ابلاغ کا ایک مؤثر ذریعہ ہیں۔ چہرے کے تاثرات۔ انسان کا چہرہ اس کے اندر کی شکست و ریخت کا عکاس ہوتا ہے۔ انسان اپنے چہرے سے بھی ابلاغ کرتا ہے۔
یعنی چہرے پر وہ مختلف اوقات میں جو تاثرات لاتا ہے وہ بھی ابلاغ کا حصہ ہیں۔ کسی کو دیکھ کر چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ لانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آنے والے سے مل کر ہماری طبیعت خوش ہو گئی۔ اگر ہم کسی کو دیکھ کر تیوری چڑھا لیں تو اس سے اس آدمی تک یہ بات پہنچتی ہے کہ موصوف ان سے خوش نہیں۔ ٹیلی ویژن کو دوسرے ذرائع ابلاغ پر اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ اس میں ہم دوران گفتگو یا پروگرام کے دوران افراد کی آواز کے علاوہ ان کے چہرے کے تاثرات سے بھی اثر قبول کر لیتے ہیں۔ نمبر 4، تحریر کے ذریعے۔ تحریر ابلاغ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ الفاظ بھی علامتیں ہوتی ہیں، مگر علامتوں میں الفاظ کے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی مد نظر رکھے جاتے ہیں، جبکہ تحریر میں عام طور پر ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں۔ تحریر کے ذریعے ہم اپنی بات کو لکھ کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کے کمروں پر آویزاں تختہ ہائے سیاہ اور بڑے بڑے چوکوں پر نصب کیے گئے بڑے بڑے بورڈ پر جو تحریریں لکھی جاتی ہیں وہ بھی ابلاغ کا مقصد خاطر خواہ پورا کرتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ہم نے زبان کے علاوہ یعنی الفاظ کے علاوہ جو ابلاغ کے دوسرے ذرائع ہیں جس میں علامتیں شامل ہیں، خطیں شامل ہیں، لائنیں شامل ہیں اور جسمانی اشارے ہیں، تحریر ہے، ان سب پر بات کی ہے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ ابلاغ ہم صرف زبان سے نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ذرائع ہیں ابلاغ کے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا جو لیکچر ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔